یہ واقعہ مجھے میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے سنائی تھی۔ وہ ایک ایئر لائن میں بیک اینڈ لیٹ 70 ایز اے ٹیکنیشین ہائر ہوئے تھے، پھر وہ ایز اے انجینئر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ سردیوں کے دنوں میں ان کی شفٹ میں کام کر رہے تھے، تقریباً دسمبر کا جو موسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ سردی بھی ہوتی ہے، جس میں کوئٹہ کی ہوائیں چلتی ہیں اور اچھی خاصی تیز ہوا ہوتی ہے، تو وہ باقاعدہ ٹھنڈ آپ کو فیل ہوتی ہے اس سیزن میں آ کر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم شفٹ اپنی رات کی نائٹ شفٹ پرفارم کر رہے تھے، تو ہمارے جو باس ہیں انہوں نے مجھے اور میرے کولیگ کو کہا کہ آپ دونوں جاؤ، اور سنا ہے کہ کسی ایئر کرافٹ کے اوپر سے کچھ پارٹس ریموو کرنے ہیں، تو وہ آپ کو لے کر آنے ہیں آفس میں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ دو جہاز جس پر سے ہمیں وہ ریموو کرنے تھے پارٹس، وہ ایئر کرافٹ جو ہے رن وے کے ایڈجسنٹ میں کوئی جگہ تھی جہاں پر وہ پارک تھا، وہ وہاں سے ہمارے آفس کا ڈسٹنس تقریباً 5 سے 10 منٹ کی واک پر تھا، اور اس جگہ جو ہے کوئی پراپر لائٹ وغیرہ نہیں تھی۔ تو آئی کین امیجن کہ تو 70s کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر اتنی زیادہ فیسلٹی وغیرہ نہیں ہوگی اس وقت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر اوبویسلی سیکیورٹی ریزنس، جس طرح اب معاملات خراب ہیں اس وقت ایسے ایشوز نہیں تھے، اوفینسنگ وغیرہ بھی نہیں تھی اس طرح سے جس طرح سے اب ہو گیا ہے معاملہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں، میں اور میرا دوست، ہم نے ٹول کٹ اٹھائی اپنی اور اس جہاز کی طرف چل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جہاز جسے جگہ پہ پارک تھا اور رن وے کے درمیان رکا ہوا تھا وہ بالکل خالی تھا، ادھر جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ تو اپیرنٹلی لائک اگر آپ کو وہاں سے رن وے پر جانا ہے تو ان جھاڑیوں میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ وہ اچھی خاصی یعنی ٹینس قسم کی جھاڑیاں تھیں، وہاں جانا بہت زیادہ مشکل تھا انٹل انلیس کے کوئی ضرورت پڑے آپ کو۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اب ہم لوگ جہاز کے اوپر جو اپنا جو ہے ٹاسک پرفارم کرنے لگے، پارٹس تو کیونکہ ہمیں نکالنے تھے، ہم لوگ اس میں مصروف ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جہاز سے وہ پارٹس ریموو کر رہا تھا کیونکہ لائٹ نہیں تھی وہاں پر پراپرلی، تو میرے جو دوست جو ہے تو انہوں نے کچھ ٹارچ وغیرہ پکڑی ہوئی تھی اپنے ساتھ، وہ مجھے چیزیں وغیرہ دکھا رہے تھے اور میں ریموو کرتا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے تو اتنی دیر میں ہم لوگوں کو ان جھاڑیوں میں سے باقاعدہ طور پہ کوئی آواز سنائی دی، بہت ڈیفرنٹ سی آواز تھی کیونکہ کافی خشک گاڑیاں تھیں، تو جیسے گاڑیوں کے ٹوٹنے کی ایک آواز جو ہوتی ہے، کچھ جیسے کوئی اس کے اوپر چل رہا ہو، وہ کرش کرنے کی جو آواز آتی ہے بڑی ڈیفرنٹ سی آواز آتی ہے، تو وہ بالکل میں نے اور میرے دوست نے ہم نے واضح طور پر وہ آواز سنی، کیونکہ میرا جو دوست تھا وہ بہت ڈرپوک سا تھا۔ وہ بتاتا ہے میں جو خود تھا وہ ان چیزوں پہ تقریباً بلیو نہیں کرتا تھا، تو میں نے تو اگنور کیا۔ خیر جو میرا جو دوست ہے وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیسے کہتے ہیں میں جیسے دوبارہ سے کام کرنے لگا تو اتنی دیر میں دوبارہ سے وہ آواز آئی۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو ان کے ساتھ جو دوست وہاں پر جو موجود تھا، کیونکہ اس کو مزید خوفزدہ ہو گیا تھا، تو وہ ٹارچ سے اس جگہ پہ دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے ٹارچ کا رخ جھاڑیوں کی طرف کیا اور اس کی تھوڑی سی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس پر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کیونکہ میرا دوست بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تم خواہ میں گھبراؤ مت۔ تو خیر یہ لوگ اپنا جو بھی چیزیں وغیرہ وہاں سے جن لوگوں نے جو ریموو کی، اور انہوں نے اپنی ٹول کٹ اٹھا کے واپس اپنے آفس کی طرف آنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آفس آئے تو پرابلم یہ ہو گیا کہ تو پارٹ جو ہے ہم لوگ اٹھا کر لے آئے، لیکن جس ٹائم پہ ٹول کٹ جو ہم نے کھولی تھی اس میں سے کچھ ٹول میں سے تھے جو ہم نے وہاں پر یوز کیے تھے۔ تو اب اکیلے جانے والا سین تو تھا نہیں، کیونکہ ان کا جو دوست تھا اب پہلے ہی بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو چلے جاؤ، میں اس پارٹ سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے میں کر لیتا ہوں، اور آپ جا کے جو ہے وہ ٹول ڈھونڈ کر لے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ خیر واپس چلتی ہے ٹارچ لے کر وہاں پر۔
کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا ہوں کہ جس جگہ پر ہم پارٹ کر رہے تھے، تو وہاں اپیرنٹلی تو وہیں پہ ٹول ہونا چاہیے تھا، جو اوزار وغیرہ جو بھی ہم استعمال کر رہے تھے وہاں ان کو نظر ہی نہ ہے، وہ ادھر ادھر ٹارچ گھما رہے ہیں۔ مگر کافی دیر ہو گئی ان کو ڈھونڈتے لیکن ان کو کوئی ٹول مل ہی نہیں رہے۔ انہوں نے ابھی اسی چکروں میں تھے، انہوں نے سیم سپاٹ پہ آواز سنائی کہ جیسے وہاں پر کوئی موومنٹ ہو رہی، تو انہوں نے ٹارچ جب اس سائڈ پر فوکس کی تو ان کو اپیرنٹلی کوئی جھاڑیوں میں ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اب ان کو ان چیزوں پر بلیو نہیں تھا، تو یہ سمجھے کہ کوئی شخص ادھر چوری کے بہانے سے نشئی وغیرہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اسی طرح بتا رہے تھے کہ کوئی بندہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا مجھے، فرسٹ لک میں مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے کوئی نشئی ہو، کیونکہ گندے میلے بال ہوتے ہیں ان کے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی جو کمر تھی میری طرف۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے وہ بندہ جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا نظر آیا تو مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے کہ چوری کے لیے آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ تو کہتا ہے وہ بندہ بھی ننگے پاؤں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ایک تو اس کی کمر ان کی طرف تھی لیکن ان کا سر بازوؤں کے درمیان تھا، لیکن اس کے فیس کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے اپنے فیس کو چھپایا ہوا تھا۔ تو خیر انہوں نے اس کو آواز ماری، اس نے کچھ رسپانس نہیں دیا۔ تو انہوں نے جب دوسری دفعہ اس پر چیخے تو کہا کہ ہمارے اوزار کیا تم نے چرائے ہیں جس سے ہم اوزار پہ کام کریں؟ اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ اوزار اس کے ہاتھ میں تھا، تو اس نے وہ اوزار ان کی طرف پھینک دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انسٹیٹ کے بندہ گھبرائے یا ڈر جائے اپنا ٹول لے کر واپس آ جائے، اس کے اوپر الٹا چیخنا شروع کر دیا کہ تم نے یہ چوری کی ہے، ہماری سیکیورٹی کو میں یہاں پر بلاتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کے قریب چلے گئے، جیسے کہ ان کا گریبان پکڑ لیا اس نے جا کر۔ اب نے کہتا ہے میں نے ابھی یہ کیا ہی تھا کہ ویسے تو وہ جب جھک کر بیٹھا ہوا تھا تو بظاہر اس کی بیک کوئی بڑی لگی لگ رہی تھی۔ کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس کا گریبان پیچھے سے پکڑا ہے اور اس کے اوپر شاؤٹ کیا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جب وہ کھڑا ہوا ہے تو میرا جو ہاتھ ہے اس کے گریبان کے اوپر گیا ہے اور باقاعدہ وہ لمبا ہونا شروع ہو گیا کہ میرا ہاتھ اوپر جانا شروع ہو گیا، کہ جب یہ حرکت ہوئی تو میں پیچھے ہٹ گیا ایک دم۔ اور یہی دیکھتے دیکھتے نہ کہ صرف اس کا قد لمبا ہونا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھ بالکل زمین کے قریب آ رہے، لمبے ہوتے جا رہے، اسی طرح اس کی انگلیاں، ناخن بھی، اور بال بھی ایسے ہی لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب یہ سب دیکھ رہا تھا تو میں فوراً سے پیچھے قدم کرنا شروع کر دی، کیونکہ میرے بھی حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ میں نے کبھی بھی ایسی چیز ایکسپیرینس نہیں کی تھی۔ جیسے ہم لوگ 180 ڈگری اپنی گردن گھما سکتے ہیں، اس کی تو پوری باڈی 360 ڈگری کے اینگل پہ موو کر رہی تھی، اور اس کا جو سر میری طرف تھا۔ کہتا ہے میں اس وقت اپنی سچویشن بیان نہیں کر سکتا، اس کے چہرے پر جو آئیز بال جو ہوتی ہیں، ہماری تو وائٹ ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں تو اندر کی طرف دسی ہوئی تھی اور بالکل لال تھی۔ کہتا ہے مجھے اس کے لینس بالکل بھی نہیں دکھ رہے تھے، وہ بالکل لال سیاہ اس کے ریڈ آنکھیں تھی، اور اس نے میری طرف دیکھا اور ہنس کر کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں صرف تم رہتے ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے زوردار کہکا لگایا۔ کہتے ہیں میں نے تو وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، نہ پیچھے کچھ دیکھا، اور اپنے آفس کی طرف دوڑ لگا دی۔ کہتا ہے سردیوں کے دن تھے، کہتا ہے جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے شدید پسینہ آ رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتاؤں، اور ان کا جو دوست تھا وہاں تھا، اس کو کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جب تھوڑا سا ہوش میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو یہ چیز ایکسپلین کی، تو جس کی بیس پر تو لوگ کچھ پریشان بھی ہوئے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں پر سناٹا اتنا ہوتا ہے اس ایریے میں، تو یہاں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہاں پر کوئی 3 سے 4 دن بخار رہا، میں نے آفس سے چھٹی کی۔ اس کے بعد اصل میں ان کے ساتھ جو مسئلہ شروع ہوا یہ ہوا کہ یہ اس واقعے کو کافی ٹائم ہو گیا، لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ شروع ہو گئی
کیا شاید وہ چیز ان کے سین پر اس طریقے سے سوار ہو گئی تھی، وہ سوتے تھے ان کو نیند نہیں آتی تھی، لیٹ سے وہ سو جاتے تو وہ چونک کر اٹھتے تھے، وہ میچور تھے، بڑے تھے۔ میں کہتے ہیں کہ میں اپنا چونک کے اٹھ جاتا تھا، کہتا پھر میرے والد صاحب نے کوئی تعویذ وغیرہ جس میں قرآنی آیت وغیرہ تھی ان کے گلے میں ڈالا، جس کی وجہ سے ان کے کچھ چوکنے کی بیماری وغیرہ جو ہے ختم ہوئی۔ اور اس سارے واقعے کے بعد میرا پورے کے پورا نیریٹیو ریگارڈنگ یہ جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو گیا۔ اب میں بالکل ایک ایسی چیز جو میرے ساتھ ہوئی تھی، جو میں نے کسی سے نہ سنی تھی اور نہ خود سے ایکسپیرینس کی، اب میں بالکل اس چیز پہ یقین کرتا ہوں، حالانکہ میں کسی ٹائم پر اس چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ خیر یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا تھا کہ آج آپ سے شیئر کروں۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔